بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یورک ایسڈ پہ بات کریں گے۔ یورک ایسڈ اینڈ فوڈ۔ یورک ایسڈ کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم کو سمجھیں، ڈائجیشن۔ ڈائجیشن بیسیکلی بریک ڈاؤن آف فوڈ پارٹیکلز ہیں ان دا باڈی۔ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میکینیکل ہیں جس میں جو مسلز ہے، ٹیتھ ہے، اسٹومک ہے، اسوفیگس کے کچھ مسلز ہیں، یہ یوز ہوتے ہیں، ان کے میکینیکل ڈائجیشن اس کو کہتے ہیں۔ کیمیکل ڈائجیشن میں کچھ انزائمز، وہ ایسڈز، سلائیوا کے کچھ انزائم، نیچے اسٹمک کے کچھ انزائم، اسوفیگس کے کچھ انزائمز، اور جو میوکس ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور وہ اس کو جو پارٹیکلز ہے، فوڈ ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے اسمال پارٹیکلز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ڈائجیشنز ہو گئی۔ اب یورک ایسڈ کیا چیز ہے؟ یورک ایسڈ بیسیکلی ویسٹ مٹیریل ہے، ویسٹ پروڈکٹ ہے، ایک چیز ہے، اسی میں پیورینز نامی ایک کیمیکلز پائے جاتے ہیں، اسی پیورینز کے بریک ڈاؤن سے جو چیز بنتی ہے وہ سے ہم یورک ایسڈ کہتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے خوراک لی اور اسی خوراک میں زیادہ تر پیورینز ہے، تو اسی پیورینز کو پیورینز کی بریک ڈاؤن جب ہو جائے، ان کا توڑ متوڑ ہو جائے، تو اسی سے جو پروڈکٹ بنتی ہے اس کو پیورینز کہتے ہیں۔ تو پیورینز بیسیکلی بلڈ میں ڈیزالوز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کڈنی کے تھرو باڈی سے نکلتا ہے یورین میں، اور یہ فوڈ پارٹیکلز ہائی پیورینز جتنے بھی خوراک ہے، خواہ وہ فلوئڈ فارم میں ہو، ڈرنکس ہو، خواہ وہ سالڈ فارم میں ہو، تو پائے جاتے ہیں اس میں۔ اب یورک ایسڈ باڈی میں زیادہ ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یورک ایسڈ جب باڈی میں زیادہ ہو جائے تو اس کی بریک ڈاؤن تو پیورینز کی ہوتی ہے، اور اس سے یورک ایسڈ بنتے ہیں، تو زیادہ یورک ایسڈ کڈنی کے تھرو پاس ہوتا ہے اور باڈی سے نکلتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں ان سے کاز ہو سکتی ہے، جو یوریٹ ان سے بنتی ہے، تو اس میں یوریٹ کرسٹلز بھی ہے، ان زینتین اگزلیٹ کرسٹلز بھی ہے کچھ، اور گاؤٹ بھی کاز کرتا ہے، بڑا جو تمب ہے یا ڈیجٹ ہے آف دا فٹ، اسی میں موسٹلی کاز ہوتا ہے، جس کو ہم ٹوفائی کہتے ہیں۔ اور گاؤٹ جو ڈیزیز ہے وہ مین جائنٹس نہیں ہے، وہ میٹاٹارسوپیرنجیل جائنٹس ہے، جو پاؤں کے جائنٹس ہے، اور نی جائنٹس میں بھی سیوڈو گاؤٹس یہ کریٹ ہو سکتے ہیں، اور ہینڈس کے تم میں، اور اسی میں بھی ٹوفائی اور گاؤٹس ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ سٹونز بناتے ہیں، تو سٹون گال بلیڈر میں بھی آ سکتے ہیں اور کڈنی کے تھرو بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ موسٹلی کڈنی کے تھرو اس کو سیکریٹ کرواتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے ہائی یورک ایسڈ لیول جب ہوتا ہے تو انسان کو کڈنی میں سٹونز بھی آ سکتے ہیں۔ ہائی یورک ایسڈ لیول کے 3 سٹیجز ہیں۔ ایک تو یورک ایسڈ ہائی لیول کی ہے، انسان کو سائن سمٹمز ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئے، پھر یورک ایسڈ ایکیوٹ فلیئرز کر جاتا ہے، یورک ایسڈ سائن سمٹمز سڈنلی بوسٹ کر جاتے ہیں اپر لیول تک، اور جوائنٹ انفلیمیشن ہو جاتا ہے، جوائنٹس میں سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اسی میں جوائنٹس کی ٹینڈرنس ہے، ان کا سٹرکچر کا چینج ہونا ہے، واپیٹوفائی کا بننا ہے، تو یہ کچھ ہے۔ اس میں پھر ایک پیریڈ آ جاتے ہیں جب سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اسی کے بعد جب یورک ایسڈ دوبارہ شوٹ اپ کر جاتا ہے، تو اسی میں جو فریکوینٹ جوائنٹس نہیں ہے وہ انوالو کر لیتے ہیں، اور اس میں لمپس اور بمپس بن جاتے ہیں، جس کو ہم ٹوفائی کہتے ہیں۔ تو وہ ٹوفائی بہت زیادہ پینفل ہے، جس کے لیے کافی ہائی لیول کی ٹریٹمنٹ درکار ہوتی ہے، اور سڈنلی درکار ہوتی ہے، تاکہ جوائنٹس کو وہ ڈیمیج نہ کر سکے۔ ابھی کون سے فوڈ میں یہ یورک ایسڈ پائے جاتے ہیں؟ تو موسٹلی سی فوڈز نہیں ہیں، اسی میں یورک ایسڈ ہے۔ ریڈ میٹ ہے، جس طرح بڑا گوشت ہے، آرگن میٹس ہے، جس طرح لیور ہے، فوڈ اینڈ ڈرنکس ہے ود ہائی ریپرکٹوز ہے، جس میں الکوہل ہے، بیئر ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، آج کل کوک، پیپسی، ڈیو، میرنڈا، فانٹا، یہ سب چیزیں یہ ڈینجر چیزیں ہیں، اور الکوہل میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو سوڈا والے جو غذائیت ہے، اگر خواہ وہ لکوڈ فارم میں ہو یا سالڈ فارم میں ہو، تو اسی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ رسک فیکٹر کیا ہے ایک باڈی کو، کیوں ہوتا ہے یہ، اور رسک فیکٹر کون سے؟ تو اس میں اوبیسٹی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائی BMI ہے،
ایک بندہ کچھ ڈائیوریٹکس لے رہا ہے جسے طرح تائزائڈ ڈائیوریٹکس ہے، وہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے، لیوکیمیا میں ایک بلڈ کینسر ہے، اسی پیشنٹ میں بھی یہ ایک رسک فیکٹر ہے۔ ابھی پیورینز جو رچ کازز ہیں جس میں لیور، گیم میٹ، سارڈینز، یہ جو ہے اسی کی وجہ سے بھی یہ کاز ہو سکتا ہے۔ ابھی ریپڈ ریلیز آف سیلز into the blood causes by certain cancers in chemotherapy، اس کو ہم ٹیومر لائسس سنڈروم کہتے ہیں۔ کیموتھراپی اور کینسر کی وجہ سے یہ بلڈ میں بھی انکریز ہو سکتا ہے۔ کیموتھراپی اور ریڈیشن ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بھی یورک ایسڈ ہائی ہو سکتا ہے۔ تو کون سے فوڈ ایوائڈ کرنے چاہیے؟ تو زبانی بڑا گوشت، لوبیا، کلیجی، پیپسی، پالک کا ساگ، بھنڈی، جو ہم جو وائٹ چاولز میں جو مئی ڈالتے ہیں وہی چیز، تو بیسیکلی سی فوڈز ہیں، اسی میں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ فروٹس میں سے کچھ چیزیں ہیں جس میں یہ ایوائڈ کرنی پڑتی ہیں۔ فروٹس میں سے اس میں سے یہ کہ ڈرائیڈ فروٹس نہیں، یہ لائک ڈیٹس ہے، فگز ہے، فش فروٹس ہے، لائک بناناز ہیں، تو ان میں سے ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایووکاڈوز ہیں، ایپلز ہیں، کیوی فروٹ ہیں، گوزبیری ہیں، پائن ایپل ہے، تو ان چیزوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ویجیٹیبلز میں جس طرح میں نے پالک کی بات کی، جس طرح میں نے بھنڈی کی بات کی، تو یہ کچھ چیزیں ہیں اس میں زیادہ ان کی کنسنٹریشن ہو سکتی ہے، لیکن موسٹلی ارگن میٹ میں ہے، ویجیٹیبل میں اتنا زیادہ اور ویجیٹیبلز میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو مشروم میں ہے، اور بلیک گریم میں، بینز لوبیا میں ہے، اور پیز مٹر میں ہے، تو بروکولی اسی میں ہے، کالی فلاور، گوبھی، کیرٹ ہے، اسپینچ ہے، جس طرح میں نے پالک کی بات کی، یہ چیزیں ہیں۔ اور اگر یسٹ کی بات کر لیں تو یسٹ جو بھی پروڈکٹ جس میں یسٹ ایڈ کی جاتی ہے، جو موسٹلی بیکری کے پروڈکٹس ہیں، تو اسی کو ایوائڈ کرنی چاہیے، جس طرح بیئر اینڈ بریڈز وغیرہ ہیں، تو اسی میں بھی یورک ایسڈ ہو سکتا ہے۔ فوڈ ود لو پیورینز ہے جس کو ہم کھا سکتے ہیں، اس میں کیک ہے، کوکیز ہے، بٹر ہے، سیریلز ہے، چیز ہے، چاکلیٹ ہے، کافی ہے، کریم ہے، کسٹرڈ ہے، تو یہ ہم لے سکتے ہیں لو پیورین ڈائٹ سے کبھی نہ کبھی۔ اور ابھی یورک ایسڈ کی ٹریٹمنٹ کی طرف آ جائے تو اگر ہائپر یوریسیمیا ہو جائے تو یوریٹ کرسٹل جو بنتے ہیں یا ٹوفائی ہو جائیں تو یہ بہت پینفل ہے، ارتھرائٹس کاز کر سکتا ہے، ویری پینفل ارتھرائٹس ہوتا ہے، تو کڈنی سٹونز کاز کر سکتے ہیں، گالبلیڈر سٹون بھی کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے، جس طرح پکچر میں دکھائے گئے انفلیم جوائنٹ ہے، اس میں بلڈ آف یورک ایسڈ نہیں، اس میں ٹوفائی ہے، یورک ایسڈ کرسٹل ہے، تو اس میں مونوسوڈیم کرسٹلز پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ یورک ایسڈ ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو یہ جوائنٹ بون نہیں ہے، ان کو پرماننٹلی ڈیمیج کر سکتا ہے، کڈنی کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے، ہارٹ کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو یورک ایسڈ کی ہائی لیول ریسرچ ابھی ہے کہ یورک ایسڈ کی لنک ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ساتھ بھی ہے، ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ بھی ہے، فیٹی لیور کے ساتھ بھی ہے، انکریز BMI کے ساتھ بھی ہے۔ موسٹلی جو ہم نے اپنے پروفیشنل لائف میں دیکھی ہے تو یورک ایسڈ جس بندے کی زیادہ ہوتی ہے اس کی لپڈ پروفائل ڈی رینج ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کے ساتھ کنسرن لپڈ پروفائل کی اسی وجہ سے ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، فیٹی لیور، کارڈک پرابلمز، کڈنی پرابلمز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ادر کرونک کنڈیشن۔ اب یورک ایسڈ کو ڈائگنوز کس طرح کرتے؟ ایک تو یہ کہ یورک ایسڈ سیرم یورک ایسڈ ٹیسٹ کروا لیں، کڈنی میں یوریٹ کرسٹلز اگر یورین آ رہی میں وہ کروا لیں، سٹونز ہے تو اس کے لیے ایکس رے، سی ٹی اسکین اور یہ کروانے پڑتے ہیں۔ جو سٹونز لیے جاتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کون کون سے سٹونز ہے، کس چیز سے بنے ہیں، کس کمبینیشن کی ہے، تو یہ یورک ایسڈ کی ہے۔ اب یورک ایسڈ کو ٹھیک کس طرح کرتے ہیں؟ یورک ایسڈ یہ کہ ایک تو اگر آپ کو یورک ایسڈ ہے تو جس جوائنٹ میں بھی ہے اس کی انفلیمیشن کو ریڈیوس کروا لو، پین کو، سویلنگ کو، تو فلنٹ یا فلوئڈز نہیں وہ کا لیا کریں۔ جس چیز سے آپ کو یورک ایسڈ زیادہ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے میرے کھانے میں ہے، ان کو کم کر لیں، ان کو ایوائڈ کر لیں۔ کڈنی سٹونز اگر آپ کو ہے تو کوشش کر لیا کرے زیادہ پانی پی لیا کرے تاکہ وہ نکل جائے۔ اگر کوشش یہ کر لیا کرے کہ 8 سے 10 میکسیمم 10 سے 14 کے درمیان گلاسز آپ واٹر پینی چاہیے تاکہ سٹونز ریموو ہو سکے۔ اگر بڑا سٹون ہے تو پھر اس کو لیزر کے تھرو ریموو کرنی پڑتی ہے۔ ابھی جوائنٹس کو کس طرح، اس میں اسٹیرائڈ بھی ایڈ کرتے ہیں آج کل 2 میڈیسن، پہلے تو ایلوپیورینول میڈیسن دیا کرتے تھے، آج کل فیواگزوسٹیٹ میڈیسن ہے وہ دیا کرتے ہیں 40-80 ملی گرام، تو اس کو کنٹینیو ڈاکٹر سٹارٹ کروا سکتا ہے ایک ٹائم کے لیے،
اور اینٹی انفلیمیٹری دے سکتے ہیں، اینٹی سویلنگ میڈیسن جو دے سکتے ہیں جس میں سیروٹوپیپٹائڈیز اس کو ڈنزنگ کے نام سے آتے ہیں، بروفین دے سکتے ہیں، جوائنٹ پین کے لیے ڈیکلوفینک سوڈیم ایڈ کروا سکتے ہیں، کچھ اینٹی بائیوٹک ہے وہ بھی ایڈ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مینجمنٹ تھی۔ ابھی جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے اس میں کیا کروانا پڑتا ہے؟ تو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میں یہ ہے کہ آپ ویٹ کم کروا لیں، واک، ایکسرسائز، یہ اور جو چیزیں ہم نے اوپر بتائی ہے جس کو ایوائڈ کرنی چاہیے اس کو ایوائڈ کروا لیں، اور کوشش یہ کر لیا کریں کہ زیادہ پانی پی لیا کریں، ہائیڈریشن اپنی مینٹین کر لیا کریں، اور ویٹ، بی ایم آئی کو کنٹرول کر لیں، لپڈ کو کنٹرول کر لیا کریں، بی پی کو، اور جو زیادہ تر میٹھے چیزیں ہیں جس سے شوگر ہو سکتا ہے تو ان کو ایوائڈ کروا لیں، اور ڈائریکٹلی یہ ہے کہ ایکسرسائز کو مینٹین لازم کروا لیں۔ ابھی یہ کہ آپ وہ چیزیں لے لیتے ہیں جس میں ہائی پیورینز ہے تو پھر یہ آپ کو زیادہ کمپلیکیشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو جو چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔